اخرجت للناس، اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اب لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، اور تؤمنون باللہ، ایمان بھی رکھتے ہو۔ اس لیے امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر نیک کہا، اور کہا تم لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا کہ تم کیوں بھیجے گئے۔ 3 کام تمہاری ڈیوٹی اللہ نے لگائی: نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھو۔ ایک حدیث ہے، اس کے اندر کسی کو برائی سے منع کرنے کے 3 طریقے بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی برائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو اگر طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے منع کر دے، ہاتھ سے روک دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کر دے۔ اگر زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہیں رہی تو کم از کم اپنے دل کے اندر برا جانو اس کو۔ فرمایا یہ دل کے اندر برا جاننا، ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کم ایمان ہے۔ سب سے کم کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایمان کوئی نہیں ہوگا۔ جو دل کے اندر بھی برا نہ جانے برائی کو، اس کے اندر جو آخری ایمان کا درجہ کیا بتایا کہ دل کے اندر برا جاننا۔ جب دل کے اندر بھی برا نہ جانے کوئی تو اس کا ایمان 0، کوئی نہیں ہے اس کا ایمان۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ بہت لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور ایک اور غلط فہمی، مولوی صاحب کون سنتا ہے آج کل؟ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، وہ بھائی کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ کا کام ہے بتانا۔ نبی کا کام تھا صرف بتانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کے بھیجے گئے ہیں کہ منوانا ہی ہے ان کو؟ نہ، پہنچا دو اچھے طریقے سے، آگے ان کے اور میرا معاملہ ہے۔ لیکن جو پہنچائے بھی نہ، ہاتھ سے طاقت ہے نہ روکے، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں زبان سے طاقت ہے روکنے کی سمجھانے کی پھر بھی نہ سمجھائے، چلو مانتا ہوں زبان سے بھی بعض جگہ پر نہیں ہوتے حالات، کم از کم دل سے بھی برا جاننے کی کس کی طاقت نہیں ہے؟ میری اور آپ، میں اور آپ سوچیں، ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دل کے اندر بھی برا جاننے کی طاقت نہیں ہے میرے پاس؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دل کے اندر برا جاننا ہی سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ یہ بھی جس کے اندر نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی اللہ محفوظ فرمائے مجھے اور آپ کو۔ جس چیز کو انسان دل سے برا جانے اور اس محفل کے اندر بیٹھا رہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک فنکشن میں اپنی من مانی خوشی غمی منعقد کی جا رہی ہے، آپ پھر بھی ادھر گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہیں گے تو سمجھے کہ آپ کے اندر آخری درجہ جو ایمان کا وہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آخری درجہ اگر ایمان کا ہوتا تو آپ ادھر سے اٹھ کے چلے جاتے، دل سے برا جانتے۔ اسی کو کہتے ہیں نا دل سے، یہ تو نہیں میں دل سے بھی برا جان رہا ہوں ادھر جم کے بیٹھا بھی ہوں، اور کل وہ کہیں میری مثال جو ہے دے کر کہیں مولوی صاحب آئے تھے، بری بات ہوتی تو وہ چلے جاتے نا اٹھ کے، وہ نہیں اٹھ کے گئے، بیٹھے رہے، ہمارے ساتھ شرکت کی آخر تک، لہٰذا یہ بات صحیح ہے اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے گونگا شیطان بننے کی وجہ سے اسلام، خیر اسلام کو تو کوئی پرواہ نہیں،
اللہ فرماتا ہے تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے، میں ایسے لوگ لے آؤں گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ہماری یہ نہیں کہ ہم ہوں گے تو دین اللہ کا غالب ہوگا، اللہ کہتا ہے میں نے اس دین کو بھیجے ہی غلبے کے لیے۔ تم اگر دین کا کام نہیں کرو گے تو تمہیں ہٹا کر میں ایسی قوم، ایسے لوگ لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا اور تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے، ہر چیز میری دی ہوئی استعمال کر رہے ہو، ہے جی۔ میں اگر تمہارا سانس روک لوں، پوری دنیا کے ڈاکٹر حکیم مل کر بھی تمہیں سانس واپس نہیں دے سکتے، ہر چیز میں نے تمہیں دی ہے، پھر بھی تم میری بات نہ مانو۔